قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے رکوع میں بادشاہ کے خواب کا تذکرہ تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تعبیر بتلانے کا تذکرہ ہوا تھا. اب جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتلائی تو بادشاہ تو بہت زیادہ خوش ہوا کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا علم والا، اتنا نیک اور اتنا بڑا ہیرا یہ جیل میں پڑا ہوا ہے. تو بادشاہ نے سوچا کہ ان کو جیل سے نکالا جائے. دیکھیں، اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا جو ایک قریبی ساقی تھا، شراب پلانے والا، اس کے ذریعے سے سفارش کروائی تھی. اس سے کہا تھا کہ تم بادشاہ کے سامنے تنہائی میں میرا تذکرہ کرنا، بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا. اس سے سفارش کروائی، لیکن اللہ رب العزت کو منظور نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ذریعے سے اس کو بھلا دیا. وہ آدمی بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی سفارش کرنا اور آپ کا تذکرہ کرنا بھول گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نہیں چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے غیرت مند اور اونچے نبی اور باحیا انسان پر کسی کا احسان ہو. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ غیرت مند اور بہت زیادہ لوگوں سے بے نیاز تھے، لوگوں سے بے نیاز، غنی تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کی اس صفت کا خیال رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے چاہا کہ یہ کسی کی سفارش سے نہ نکلیں، کہیں ایسا نہ ہو ان پر احسان ہو جائے، بلکہ اللہ رب العزت نے خود ان کے لیے راستہ بنایا، خود ان کے لیے سبب بنایا. بادشاہ کو خواب آیا اور بادشاہ محتاج بن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی. اب اس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اللہ رب العزت نے ذریعہ بنایا اس کو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے بلایا. وقال الملک اتونی بھی، بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ، جیل سے نکالو اور یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ. فلما جاءہ الرسول، جیسے ہی قاصد، بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، قال ارجع الی ربک. حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بے نیاز ہے. دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جاؤ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ. فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، اور بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کا قصہ پوچھیے، ان عورتوں کی حالت پوچھیے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو ان کے مکر کو خوب جانتا ہے. اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی بادشاہ نے بلایا، بادشاہ نے ان کو جیل سے نکلنے کا حکم دیا. اگر فوراً نکل جاتے تو کیا ہوتا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لوگوں میں یہ بات چلتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنے رحم و کرم سے نکالا. بادشاہ نے اپنے ہوتا یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات چلتی، لوگوں میں یہ بات پھیلتی کہ نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے تو مجرم، تھے تو گنہگار، لیکن
بادشاہ نے ان کو اپنے رحم سے نکال دیا، بادشاہ نے ان پر رحم کیا، بادشاہ کے خاص فیصلے سے وہ نکل گئے۔ یہ بات لوگوں کے ذہن میں آتی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ بادشاہ کا بھی مجھ پر یہ احسان نہ ہو، بلکہ پہلے میں اپنے اوپر جو الزام اور تہمت لگی ہوئی ہے اس کو صاف کر لوں۔ جس الزام کے تحت مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا، جس تہمت کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا، وہ تہمت پہلے ختم ہو جائے، اس کے بعد میں جیل سے نکلوں تاکہ میرا دامن صاف رہے۔ کیونکہ آگے چل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ نبی ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے، دین کا کام کرنا ہے، تو اگر حضرت یوسف علیہ السلام پر خدا نخواستہ کوئی تہمت رہتی، داغ رہتا، تو لوگ بات کیسے قبول کرتے؟ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک، جاؤ اپنے آقا کے پاس، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں سے پوچھیں ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، ان عورتوں کا کیا واقعہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم میں ہے، اور بھی دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے سال حضرت یوسف علیہ السلام، جتنے سال یوسف جیل میں ٹھہرے، اگر میں اتنے سال ٹھہرتا، میں اتنا جیل میں ٹھہرتا، لأجبت الداعی، تو اس بلانے والے کی پکار پر میں فوراً لبیک کہتا، اور میں بادشاہ نے جیسے ہی بلایا میں فوراً جیل سے نکل جاتا۔ پچھلے ہفتے بھی حدیث بیان ہوئی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ مجھے تعجب ہے یوسف کے صبر پر، مجھے تعجب ہوا یوسف کے صبر پر، ان کے حلم پر، ان کی شرافت اور کرامت پر، کہ ان کو جیل سے نکلنے کے لیے بادشاہ بلا رہا ہے اور وہ نکل نہیں رہے، بلکہ پہلے اپنے اوپر جو الزام تھا، تہمت تھی، اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو میں فوراً نکل جاتا۔ اب دیکھیں حضور اقدس، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر، آپ کی شرافت، آپ کی کرامت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ایک تو تواضع کی وجہ سے، اور محدثین کہتے ہیں کہ دوسرے عبدیت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عبدیت، بندگی بہت زیادہ تھی، عبدیت کو ظاہر کر رہے ہیں، بندگی کیا مطلب؟ کہ جب بادشاہ نے مجھے نکلنے کا حکم دیا، جب بادشاہ نے مجھے کہا کہ جیل سے نکل جاؤ، تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک راستہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عبدیت میں کامل ہیں، تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ہوتا تو میں فوراً نکل جاتا، کہ اللہ نے جب ایک راستہ پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت جب مجھے نکال رہے ہیں، تو میں کون ہوتا ہوں؟ اس راستے کو بند کرنے والا۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو ان عورتوں کے مکر کو جانتا ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر جب عورتوں کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے کہا تو عزیز مصر کی بیوی کا نام نہیں لیا، جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہے تھے، جو اصل فتنے کی جڑ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی جس کا نام تاریخ میں زلیخا ہے، جو اصل فتنے کی جڑ ہے، جہاں سے فتنہ شروع ہوا، اس کا نام نہیں لیا، صرف یہ کہا کہ ان ساری عورتوں کے بارے میں تحقیق کی جائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ کیوں؟ اس عورت کا نام کیوں نہیں لیا؟ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام نے شرم و حیا کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے متعین کسی کا نام نہیں لیا، دوسرے اس کے احسان کی وجہ سے، کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال اس کے گھر میں رہے، اس کے گھر میں پرورش ہوئی، تو انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ احسان کو ماننے والے ہوتے ہیں، جو احسان کرتا ہے ان کے احسان کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، احسان فراموش نہیں ہوتے، چاہے کافر احسان کرے اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور اس کا بدلہ چکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چونکہ اس عورت کا احسان تھا، اس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی، اس لیے حضرت نے اس کا نام نہیں لیا، ڈائریکٹ پوری مصر کی عورتوں کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے کہا۔ تو اب بادشاہ نے سب کو بلایا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، قرآن نے تو تذکرہ نہیں کیا، قرآن عام طور پر جو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔
تو بادشاہ نے سب کو بلایا، ساری عورتوں کو جمع کیا، مصر کی جو شرفا کی ساری عورتیں تھیں اور امیروں وزیروں کی بیویاں جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے، سب کو جمع کیا اور ان سے پوچھا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، کیا حال تھا تمہارا، کیا کیفیت تھی، کس وجہ سے تم نے ہاتھ کاٹے تھے جب تم نے یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی، اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی۔ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، اب وہ ساری عورتیں ایک زبان ہو کر کہہ رہی ہیں حاش للہ، اللہ کی پناہ، یہ اللہ کی ذات پاک ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم ان کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتے، وہ بالکل پاک دامن ہیں۔ ساری عورتیں، مصر کی ساری عورتیں کہہ رہی ہیں ما علمنا علیہ من سوء، یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ نکرہ جب نفی کے تحت لایا جائے تو ہر برائی کی نفی ہو جاتی ہے۔ ما علمنا، ما نکرہ ہے، ما نافیہ ہے، اس کے تحت نکرہ لایا گیا من سوء، یعنی ہر قسم کی برائی سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پاک بتلایا۔ ہم نے یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم نے ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ بالکل پاک دامن ہے، ساری غلطی یعنی ہماری ہے، عزیز مصر کی بیوی کی اور ہماری، سارا قصور ہمارا ہے۔ وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، ان کو بے گناہی جیل میں بھیج دیا گیا تھا، بلا وجہ ہی ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی سب کے سامنے اس نے بھی اقرار کر لیا، قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین، عزیز کی بیوی نے کہا اب حق واضح ہو گیا، میں نے ہی یوسف سے اپنا مطلب نکالنے کی، اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی تھی، وانه لمن الصادقین، اور وہ تو سچوں میں سے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی ذلت، رسوائی اور شرم کی بات ہے، کتنی بڑی سزا ہے یہ کہ ایک عورت، عزیز مصر کی بیوی، سب کے سامنے، بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کے سارے وزیر ہوں گے، اس کا شوہر بھی ہوگا، اس کا شوہر بھی تو مصر کا بڑا وزیر تھا، تو اس کا شوہر بھی موجود ہے، سارے وزیر، امیر کبیر سب کے سب موجود ہیں، بادشاہ بھی موجود ہیں، وہ عورت سب کے سامنے اپنی ناجائز محبت کا اقرار کر رہی ہے، ناجائز عشق کا اقرار کر رہی ہے، یہ کتنی بڑی ذلت اور کتنی بڑی سزا اس کو مل رہی ہے، کتنی بڑی ناکامی ہے اس کی۔ یہی حال ہوتا ہے، مفسرین کہتے ہیں جو شہوتوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور جو ظالم ہوتا ہے ان کا یہی انجام ہوتا ہے، اللہ رب العزت انہیں سرے بازار رسوا کرتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے اللہ رب العزت انہیں ذلیل کر، جو شہوتوں کے پیچھے بھاگنے والے ہیں اور جو ظالم ہیں۔ اب دیکھیں یہاں صرف یہ عورتیں، جتنی مصر کی جو عورتیں تھیں، اہم عورتیں، وہ عورتیں اور عزیز مصر کی بھی، صرف یہ ذلیل نہیں ہو رہی، ان کے جو شوہر بیٹھے ہوئے وہ بھی ذلیل ہو رہے ہیں بادشاہ کے سامنے، سب کے سب ذلیل ہو رہے ہیں، سب کے سب ان کی رسوائی ہو رہی ہے کہ ان کی عورتیں ناجائز محبت کا اقرار کر رہی ہے سب کے سامنے۔ شریف عورت، جو شریف عورت ہوتی ہے، شرم و حیا والی، پاک دامن جو عورتیں ہوتی ہیں، وہ تو اپنے شوہر کے سامنے بند کمرے میں بھی محبت کا اظہار نہیں کرتی۔ جو شریف عورتیں ہوتی ہیں وہ بند کمرے میں اپنے شوہر کے سامنے محبت کا جملہ بولنے کے لیے شرماتی ہیں، لیکن یہ کیسی عورتیں ہیں مصر کی، کیسا معاشرہ ہے کہ وہ سب کے سامنے اپنی ناجائز اور گندی محبت کا اقرار کر رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ وہ شہوتوں کے پیچھے ساری عورتیں بھاگ رہی تھی اور ان کے شوہر جتنے تھے وہ سب ظالم تھے، ان ساری عورتوں کے اور عزیز مصر خود یہ سب کے سب ظالم تھے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی عورتوں کی باتوں میں آ کر بلا وجہ جیل میں ڈال دیا تھا، کیونکہ جیل میں عورتوں نے نہیں ڈالا تھا، جیل میں تو مردوں نے ڈالا تھا۔ جیل میں کس نے ڈالا؟ جیل میں ڈالنے کا اختیار کس کو ہوتا ہے؟ مردوں کو ہوتا ہے۔ تو یہ مرد سب کے سب ظالم تھے، وہاں جتنے بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے بادشاہ کو معلوم نہ ہو، بادشاہ کو چھوڑ کر بہت ساری باتیں یہ وزیر جو قریبی لوگ ہوتے ہیں بادشاہ سے چھپاتے ہیں، انہوں نے اکیلے میں یہ سارے جتنے وزیر تھے اور بڑے مالدار لوگ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام پر، حضرت یوسف علیہ السلام کی ناجائز محبت میں گرفتار ہو رہی ہیں، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا۔
تو وہ سب کے سب مرد ظالم تھے اور یہ عورتیں شہوت پرست تھیں. تو اللہ رب العزت نے انہیں سرے بازار رسوا کیا. سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہے بادشاہ کے سامنے, سب کے سب ذلیل ہو رہے ہیں. ساری عورتیں بھی ذلیل ہو گئی اور سارے مرد بھی ذلیل ہو گئے. ظالموں کا اور شہوت پرستوں کا یہی انجام ہوتا ہے. ظالم سمجھتا ہے کہ میرا ظلم ہمیشہ چلے گا. اب وہ سب یہ سمجھ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال کر بھول گئے, اور کئی سال گزر گئے, 7 سال 9 سال 11 سال, الگ الگ روایتیں, اتنے سال گزر گئے. بیچارے حضرت یوسف علیہ السلام مظلوم جیل میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی ان کی طرف سے کیس لڑنے والا نہیں, کوئی ان کا وکیل نہیں, کوئی ان کی بات بادشاہ تک پہنچانے والا نہیں, کوئی ان کو جیل سے نکالنے والا نہیں. یہ لوگ تو بھول گئے ان کو جیل میں ڈال کر کتنا بڑا ظلم ہے. لیکن جو مظلوم, جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو, اللہ رب العزت کیسے اس کو ساری دنیا کے سامنے اس کو کامیاب کرتے ہیں, کیسے ساری دنیا کے سامنے اللہ رب العزت اسے عزت دیتے ہیں. بادشاہ کے سامنے, سب کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو اعزاز مل رہا ہے, عزت ہو رہی ہے. ساری عورتیں ان کی پاک دامنی کی گواہی دے رہی ہیں, تو ان کو عزت مل رہی ہے, مظلوم کو عزت مل رہی ہے, اور ظالم اور شہوت پرست سب ناکام ہو رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے کہ جو شہوت کے پیچھے بھاگے اور جو ظالم ہو, ان کو اللہ رب العزت سرے بازار رسوا کرتے ہیں. پوری دنیا کے سامنے ان کی رسوائی آتی ہے. ایک نہ ایک دن ظلم کا سورج ڈوبتا ہے. ایک اور بات, قرآن کا انداز دیکھیں, قرآن کیسی تربیت کرتا ہے. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی تو دعا ہے, اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا, اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, اور قرآن کو ہمارے دلوں کے غم دور ہونے کا ذریعہ بنا دے. قرآن کو ہمارے ٹینشن, ہماری مصیبتیں, ہمارے غم, اس سب چیزوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اب دیکھیں کیسے قرآن جو ہے غم زدہ لوگوں کو کیسے تسلی دیتا ہے, مصیبت زدہ کو کیسے تسلی دیتا ہے, جو مظلوم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں کیسے انہیں تسلی دیتا ہے. قرآن کا انداز دیکھیں. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی نمونہ ہے, اور بھی بہت سارے واقعے اس میں نمونہ ہیں کہ ایمان والوں پر, پچھلے انبیاء علیہم السلام پر اور پچھلے جو ایمان والے گزرے ہیں ان پر جب دنیا میں حالات آتے ہیں, ابتلاءات, آزمائشیں آتی ہے, تو آزمائشوں کا جتنا زمانہ ہوتا ہے, آزمائشوں کا جتنا زمانہ ہوتا ہے ان کو اللہ رب العزت مختصر بیان کر کے چلتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے, اللہ رب العزت نے 5 لفظوں میں بیان کر دیا, فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. یوسف علیہ السلام چند سال جیل میں رہے, 5 لفظوں میں, فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, 5 لفظوں میں. حالانکہ جیل میں کتنی مشقت ہوئی ہوگی, بولنا تو بہت آسان ہے کہ اتنے سال جیل میں رہے, لیکن جیل میں دن کیسے گزرتا ہے, وہاں کھانے کے لیے کیا ملتا ہے, وہاں انسان پر کیا گزرتی ہے, انسان کے جذبات سے کیسے کھیلا جاتا ہے, انسان کو کس طرح ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے, انسان کو کس طرح, انسان کے ساتھ کس طرح جانوروں کے جیسا سلوک کیا جاتا ہے. یہ ساری مشقتیں حضرت یوسف علیہ السلام پر پیش آئی, لیکن اللہ رب العزت نے اس کو مختصر انداز میں بیان کیا. تو جو ابتلاءات, آزمائشوں کا دور ہوتا ہے, عام طور پر اللہ تعالیٰ اس کو کم لفظوں میں بیان کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے مدد کا زمانہ شروع ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے جب عزتیں ملتی ہے, اللہ کی نصرتیں اترتی ہے اور کامیابی ملتی ہے, اس کو اللہ رب العزت کئی کئی رکوع میں اور کئی کئی آیتوں میں بیان کرتے ہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو یوسف ایھا الصدیق, یہاں سے لے کر 12 آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت, ان کی شرافت, ان کی کرامت, ان کا اعزاز, اور ان کو بادشاہ کی طرف سے ملنے والا منصب, اور ان کو آخرت میں ملنے والا اجر, سب کچھ اللہ رب العزت نے 12 آیتوں میں بیان کیا, تقریباً 1.5 رکوع میں, تاکہ قیامت تک کی جو لوگ غم زدہ ہیں, جو لوگ مصیبت زدہ ہیں, جو لوگ مظلوم ہیں, جو لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, انہیں تسلی مل جائے. قرآن ان کے لیے شفا بن جائے, قرآن ان کے غم کا مداوا بن جائے, قرآن ان کے ٹینشنوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی واقعے میں دیکھیں, فرعون ان کے بچوں کو ذبح کر رہا ہے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ رہا ہے, تو اللہ رب العزت نے 1-2 لائن میں بیان کر دیا, یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. اور بعد میں جب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی مدد, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد, کئی کئی رکوع میں اللہ نے بیان کیا. فرعون کے ہلاک ہونے کے واقعے کو کئی کئی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان, کئی کئی آیتوں میں اللہ نے بیان کیا. تو مصیبتوں کو, جو ابتلاءات اور آزمائشیں ہوتی ہیں, ان کو اللہ رب العزت بہت مختصر الفاظ میں بیان کر کے گزر جاتے ہیں, تاکہ
تسلی ملے، قیامت تک کے ایمان والوں کو تسلی ہو کہ مصیبت کا زمانہ تھوڑا ہوتا ہے، مصیبتیں گزر جاتی ہیں، غم کے لمحات ٹل جاتے ہیں، ظالم کا ظلم ختم ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں جب اللہ کی نصرت شروع ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد شروع ہوتی ہے، عزت ملنی شروع ہوتی ہے، وہ زمانہ بہت لمبا ہوتا ہے۔ تو خیر عزیز مصر کی بیوی نے کہا قالت امرأۃ العزیز الآن حصل الحق، اب جا کے حق واضح ہو گیا، انا راودته عن نفسی، میں نے ہی یوسف سے اپنی ناجائز خواہش پوری کرنے کی کوشش کی، وانه لمن الصادقین، وہ تو بے شک سچوں میں سے ہے، ذلك ليعلم انی لم اخنه بالغیب وان اللہ لا يهدی کید الخائنین۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ذالک لیعلم، تاکہ عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے جو یہ وضاحت کروائی ہے، ساری عورتوں کو جمع کر کے اپنی برات جو دلوائی ہے، وہ کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے۔ دیکھیے کیا انبیاء علیہ السلام کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، ابھی بھی مقصد جو ہے کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے، حالانکہ وہ لوگ ظالم ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے بہت ستایا ہے، بہت تکلیفیں پہنچائی ہے، بہت رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے بہت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا مقصد ابھی بھی کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے، میں نے تو یہ سب مجلس اس لیے سجائی ہے، اپنی برات اس لیے ظاہر کروائی ہے تاکہ اس عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے، یعنی اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی ہے اس کی غیر موجودگی میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے چال کو چلنے نہیں دیتے، جو خیانت کرنے والا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اللہ رب العزت اس کو راستہ کامیابی کے راستے بند کر دیتے ہیں خیانت کرنے والوں کے لیے۔ خیانت چاہے اللہ رب العزت کے ساتھ کی جائے یا مخلوق کے ساتھ کی جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑیں گے، اللہ کے ساتھ خیانت، یا مخلوق کی طرف سے کوئی ذمہ داری ملی ہوئی ہے اس کے اندر خیانت کریں گے تو یہ مخلوق کے ساتھ خیانت ہے۔ تو جو کسی بھی طرح کی خیانت کرے، خیانت کرنے والوں کو کامیابی کی راہ نہیں ملتی، کامیابی کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں ان کے لیے، وہ ناکام ہی ہوں گے، خیانت کرنے والے ناکام ہی ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، میں اپنے نفس کو بہت پاک نہیں سمجھتا۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی سبحان اللہ طہارت، پاکیزگی، نزاکت دیکھیں۔ میں جو زلیخا سے بچ گیا، تنہائی میں زنا سے بچ گیا، گناہ سے بچ گیا، اس میں بھی میرا کمال نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہاں جو میں گناہ سے بچ گیا، عورت مجھے عزیز مصر کی بیوی زنا کی طرف بلا رہی تھی، وہاں جو میں بچ گیا، تو میں اپنے نفس کو پاک نہیں سمجھتا، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی منع کیا ہے کہ اپنے آپ کو بہت پاک صاف ستھرا مت سمجھو، اپنی پاکی مت بیان کرو، ہمیشہ انسان کو اپنے آپ کو گنہگار ہی سمجھنا چاہیے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو پاک صاف مت کہو کہ میں تو بہت اعلیٰ ہوں، میرا پورا تزکیہ ہو چکا ہے، مجھ سے تو گناہ ہی نہیں ہوتا، میں گناہ سے اپنے ایمان کی وجہ سے بچ جاتا ہوں، اپنے تقوی کی وجہ سے بچ جاتا ہوں، اس طرح اپنی برات مت کرو، اپنے آپ کو اتنا پاک صاف مت سمجھا کرو۔ هو اعلم بمن اتقى، تم میں سے جو متقی ہے اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ تو اپنے آپ کو پاک صاف کہنا، اپنے آپ کو بہت زیادہ متقی سمجھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ نہیں کہا کہ میرا نفس، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نفس ایسا نہیں تھا، ان نفسی نہیں کہا، ان عام بات کی ہے، عام لوگوں کی بات کی، عام لوگوں کے نفس کی بات کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نفس تو مطمئنہ ہے، حضرت کیونکہ نبی ہیں، ان کا نفس تو بہت زیادہ مزکہ، بہت زیادہ پاک صاف ہے، تو اس لیے اپنی عمومی بات کی ہے۔ عام طور پر جب انسان کا نفس شروع میں امارہ ہوتا ہے، شروع میں انسان کا نفس امارہ، بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا، شیطان تو عامر ہے، شیطان کے بارے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، تو شیطان تو عامر ہے، عامر کہتے ہیں صرف حکم، اور صرف حکم دینے والا، اور امارہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت
بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے. یعنی شیطان سے بڑھ کر بھی دشمن یہ نفس ہے. نفس جو ہے ساری شہوتوں کا مجموعہ ہے. شہوت اور غضب، غصہ، یہ ساری چیزیں نفس کے اندر بھری ہوئی ہیں. نفس کے اندر غضب اور شہوت، یہ دو چیزوں سے مل کر گویا نفس بنا ہے. نفس کے اندر یہ دو چیزیں بھری ہوئی ہیں، شہوت اور غضب. انسان اگر اس کا علاج نہ کرے تو پھر یہ نفس امارہ بہت زیادہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور برائی کرتے کرتے انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے پناہ مانگتے تھے. صحیح حدیث میں ہے کہ دعا فرماتے تھے لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے ایک پل کے لیے، پل جھپکنا، انسان کتنی دیر میں پل جھپکتا ہے؟ آنکھ بند کر کے کھولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ اتنی دیر کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے مت فرما. کیا مطلب؟ محدثین کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں بھی نفس جو ہے اتنا خطرناک ہے، نفس اتنا خطرناک ہے کہ بعض مرتبہ پل جھپکنے میں اتنا بڑا گناہ کرا دے گا کہ انسان کو جہنم کا مستحق بنا دے گا. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اللہ پل جھپکنے کے برابر مجھے نفس کے حوالے مت فرما. نفس کو انسان کو جہنم میں پہنچانے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 1 دن 2 دن، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. بعض مرتبہ پل جھپکنے میں وہ زبان سے ایک جملہ نکل گیا، زبان سے ایک جملہ نکل گیا، کوئی کفریہ جملہ نکل گیا، کوئی ایسا جملہ نکل گیا اللہ کو ناپسند ہو گیا، تو جہنم لکھ دی جاتی. تو نفس اتنا خطرناک ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پناہ، اور ہر خطبے میں کہتے تھے نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے. تو اس لیے ایک تو نفس ہوتا ہے نفس امارہ. جب شروع میں انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے، بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا، برائی کی طرف لے کر جانے والا. لیکن جب انسان محنت کرے، اپنے نفس کا تزکیہ، اپنے نفس کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرے، نمازوں کے ذریعے، اعمال کی پابندی کے ذریعے، ذکر اور تلاوت کے ذریعے، جب اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے تو پھر انسان کا نفس نفس لوامہ بن جاتا ہے. نفس لوامہ بھی اچھا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کی قسم کھائی ہے. نفس لوامہ کہتے ہیں وہ نفس جو ملامت کرنے والا ہو. یعنی انسان کا نفس پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ گناہ کرنے پر وہ ملامت کرتا ہے، گناہ اس کو اچھا نہیں لگتا، گناہ ہونے کے بعد نفس کو برا لگتا ہے اور نفس ملامت کرنے لگتا ہے. یہ نفس کی دوسری قسم ہے. لیکن سب سے اعلیٰ جو اچھا نفس ہے نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نفس مطمئنہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ انسان کو عبادت میں مزہ آنے لگے، نیک اعمال میں انسان کا جی لگنے لگے، نیک اعمال سے انسان کا دل مطمئن ہو جائے، اور گناہوں سے طبیعت گھبرانے لگے، گناہوں سے طبیعت گھبرانے لگے. یہ ہے نفس مطمئنہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے تھے، صحیح حدیث میں ہے ارحنا بہا یا بلال، اے بلال نماز کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ. دیکھیے نفس مطمئنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کتنا اعلیٰ نفس ہوگا کہ نماز کے ذریعے سے کہتے تھے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، مجھے آرام اس میں ملے گا. حبب الی من دنیاک ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب خوشبو، والنساء عورتیں، اور جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یہ نفس مطمئنہ کی مثال ہے. تو جب نفس مطمئنہ بن جائے تو انسان کی طبیعت گناہوں سے، برے ماحول سے، گندی جگہوں سے گھبراتی ہے. انسان کا مسجد میں، اچھے ماحول میں، ایمان کی مجلسوں میں، قرآن کی مجلسوں میں انسان کا دل لگتا ہے، یہ چیزیں اس کو اچھی لگتی ہے، یہ چیزیں پسند آتی ہے. یہ نفس مطمئنہ ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو نصیب ہو جائے، آمین. فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے. اللہ جس پر رحم کرے وہ نفس امارہ سے بچے گا. بس اللہ کے رحم کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا. ان ربی غفور الرحیم، میرا رب تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ کی 2 صفتیں خاص یہاں پر ذکر کی ہے، ان ربی غفور الرحیم. یہ 2 نام لے کر اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرنی چاہیے. نفس کے بعد ان 2 ناموں کا تذکرہ ہے، تو ان 2 ناموں سے مفسرین کہتے ہیں خاص طور سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. نفس کا تزکیہ کرنے میں ان 2 ناموں کو خاص دخل ہے. ان 2 ناموں کا حوالہ دے کر کہ اللہ آپ غفور ہیں، آپ رحیم ہیں، میرے نفس کا تزکیہ کر دیجیے. آپ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. نفس سے جتنے گناہ ہوئے معاف کر دیجئے، اور رحم کر کے مجھے نفس کے شر سے بچا دیجئے.
ان ربی غفور الرحیم، میرا رب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔